اللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. ایک سوال ہے آپ سے. ایک آدمی نے زکوٰۃ کی نیت سے غریبوں کو کھانا کھلایا، دعوت کی، زکوٰۃ کے پیسوں سے غریبوں کی دعوت کی، غریبوں کو کھانا کھلایا، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ مالک بنانا نہیں پایا گیا. دعوت میں بیٹھ کر کھانے کی اجازت ہوتی، جتنا چاہے کھا لیجیے، لیکن اس کھانے کے آپ مالک نہیں ہوتے. لہذا اگر کسی نے زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروائی ہے یا دعوت کھلائی ہے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، چاہے غریبوں کو کھلایا. تو کیا کرنا چاہیے؟ تقسیم کر دینا چاہیے. کھانا چھوٹے چھوٹے پارسل بنا کر غریبوں کو دے دینا چاہیے. پھر ان کی مرضی، ان کو وہاں بیٹھ کر کھانا ہے تو بیٹھ کر کھا لے، گھر لے جانا ہے تو گھر لے کر چلے جائے، بیچنا ہے تو بیچ دے. ان کو اختیار ہونا چاہیے، وہ اس کے مالک ہوں، تب زکوٰۃ ادا ہوگی. دوسرا سوال. ایک آدمی نے زکوٰۃ کے پیسے سے غریبوں میں حلیم تقسیم کیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بولو بھائی. ہو جائے گی. ڈول لے کر آؤ اور حلیم لے کر جاؤ تو زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں؟ ادا ہو جائے. کیوں؟ آپ نے حلیم کا مالک بنا دیا. وہ لے کے بندہ جا رہا ہے، جو کرنا ہے وہ کرے گا. دوسرا مسئلہ. بیوی کے پاس زیورات ہیں اور ان زیورات کی مالک وہ بیوی ہے، تو زکوٰۃ بھی بیوی کے اوپر فرض ہوگی. جو مالک ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ہاں، شوہر کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ بیوی اس کی خدمت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، گھر کا دیکھ بھال کرتی ہے. تو شوہر کو چاہیے کہ اگر گنجائش ہو، اللہ نے مال دیا ہو، تو بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے. فرض تو بیوی پر ہے، لیکن یہ ضروری ہوگا کہ بیوی نیت کرے. شوہر بیوی سے کہے کہ تمہارے زیور 1,00,000 کے ہیں، اس پر 2,500 روپے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، میں تمہاری طرف سے دے دوں گا، تم نیت کر لو. بیوی کہے ٹھیک ہے آپ دے دینا. تو یہ بیوی نے نیت کر لی، اب اس کی طرف سے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر بیوی نے نیت نہیں کی، اسے معلوم بھی نہیں کہ آپ اس کی طرف سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور آپ نے زکوٰۃ دے دی، تو یہ نفلی صدقہ ہوا آپ کے اپنی طرف سے. بیوی کی زکوٰۃ بدستور ذمے میں باقی رہے گی، وہ دوبارہ ادا کرنی. جس طریقے سے بندہ اپنی زکوٰۃ خود دے سکتا ہے، اسی طرح کسی دوسرے کو اپنی زکوٰۃ دینے کا ذمہ دار اور وکیل بھی بنا سکتا ہے. راشد بھائی کو آپ نے فون کیا کہ میں 5,000 روپے بھیج رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کے ہیں، آپ اپنے حساب سے غریبوں میں تقسیم کر دینا. تو اب یہ 5,000 روپے جب راشد بھائی کے پاس پہنچیں گے، وہ اپنے حساب سے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. پیسے دے کر بھی آپ زکوٰۃ کا وکیل بنا سکتے ہیں، اور پیسے دیے بغیر بھی آپ زکوٰۃ کا وکیل بنا سکتے ہیں. آپ نے صرف کہلوا دیا یا فون کر دیا کہ میری طرف سے 5,000 روپے زکوٰۃ کے دے دیجئے، میں بعد میں بھیجتا ہوں. ابھی آپ نے پیسے بھیجے نہیں، راشد بھائی نے اپنے جیب سے زکوٰۃ
کہ 5,000 ادا کر دیے، پھر آپ نے 5,000 روپے بھیج دیے، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ وکیل کے بارے میں دوسرا مسئلہ جو بہت نازک ہے اور سمجھنے کا ہے۔ ایک صاحب نے آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم بھیجی ہے بانٹنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے، آپ کو ضرورت پیش آ گئی پیسوں کی، تو آپ نے ان پیسوں میں سے کچھ اپنے استعمال میں لے لیے۔ مثال کے طور پر 10,000 روپے بھیجے گئے تھے، آپ کو 5 کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے 5,000 روپے اس میں سے لے کر استعمال کر لیے، خرچ کر لیے، واپر ڈالے کہ بعد میں رکھ دوں گا، زکوٰۃ دے دوں گا۔ یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ اگر آپ نے اپنے استعمال میں لے لیے اور پھر اپنی جیب سے واپس رکھ دیے اور دے بھی دیے غریبوں کو، تو یہ 5,000 روپے آپ کے اپنی طرف سے نفلی صدقات مانا جائے گا، نفلی صدقہ مانا جائے گا۔ اس بندے کی 5,000 کی زکوٰۃ باقی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو بہتر ہے کہ اس سے اجازت لے لی جائے کہ بھائی مجھے سخت ضرورت ہے، آپ کی رقم سے 5,000 لے رہا ہوں، پھر رکھ دوں گا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لے لو۔ یا پہلے سے آپ اجازت لے لیں کہ بھائی یہ آپ جو 10,000 روپے بھیج رہے ہیں، کبھی ایسی بات پیش آئے اور مجھے کام کے لیے ضرورت ہو تو میں نکالوں گا، پھر رکھ دوں گا، کہ ٹھیک ہے آپ کو اختیار ہے، پھر آپ لے سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر اس کو اطلاع نہیں تھی اور آپ نے اس میں سے پیسے نکال کر خرچ کر دیے، تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے اجازت لیں کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور ہم نے 5,000 روپے لے لیے تھے، اب ہم واپس رکھ رہے ہیں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ وہ کہے ٹھیک ہے دے دیجئے، تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر آپ نے اس کو اطلاع نہیں کی تو اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ باقی رہ جائے گی، آپ کو اللہ کیا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے کبھی ایسا ہو جائے تو شرم کی ضرورت نہیں، مسئلہ صاف کر لو۔ دنیا کی شرم چھوٹی سی ہے، دنیا کی ذلت بھی معمولی ہے، آخرت کا مسئلہ بہت سخت ہے، یہیں پر صاف کر لینا چاہیے۔ وکیل کے بارے میں تیسرا مسئلہ، ایک آدمی ہر سال آپ کے اوپر زکوٰۃ کی رقم بھیجتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے، لیکن اس سال انہوں نے کوئی رقم نہیں بھیجی اور نہ انہوں نے کوئی فون کیا کہ آپ دے دو میری طرف سے، میں بعد میں بھیجوں گا۔ آپ نے خود سوچا کہ ہر سال تو پیسے آتے ہی ہیں، اس سال بھی آئیں گے، دیر سوے بیچارے غریب میرے پاس آ رہے ہیں، چلو میں ان کی طرف سے دینا شروع کر دوں، اور آپ نے 10,000 تقسیم کر دی، تو یہ آپ کے اپنی طرف سے ہوا، آپ نے نفلی صدقہ کیا ہے اور اپنی طرف سے کیا ہے۔ اب جب وہ بندہ 10,000 بھیجے گا بعد میں، اگر اس نے نہیں بھیجے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اپنی طرف سے دے دی، آپ مانگ نہیں سکتے اس سے کہ آپ کی طرف سے میں دے چکا ہوں، آپ 10,000 روپے بھیج دو۔ کس نے کہا تھا آپ کو دینے کے لیے؟ اگر اس نے نہیں بھیجے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس نے 10,000 بھیج دیے تب بھی آپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، وہ اس بندے کی زکوٰۃ ہے، بہرحال اس کو بانٹنا اور تقسیم کرنا آپ کے ذمہ فرض اور واجب ہے۔ اگر آپ رکھ لیں گے تو یہ چوری ہے، یہ خیانت ہے، اللہ کے آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اگر کبھی ایسا موقع آئے تو فون کر لینا چاہیے کہ بھائی میں آپ کی طرف سے دے دوں، آپ بعد میں بھیج دینا، بیچارے غریب بہت آ رہے ہیں، کہ ٹھیک ہے آپ دے دو، جب تک وہ نہ کہے وہاں تک ہم نہ دیں۔ $10,000 روپے آپ کے پاس بھیجے تھے تقسیم کرنے کے لیے، وہ آپ نے گھر میں رکھے ہوئے، اور آپ دکان پر ہیں یا کسی اور جگہ پر، اور غریب آدمی آیا، مستحق آدمی آیا، آپ نے 500,000 روپے دے دیے بغیر کسی نیت کے، آپ نے دے دیے اس کو، تو یہ نفلی صدقہ ہوا۔
بعد میں آپ کو خیال آیا کہ وہ جو وہاں رکھے ہوئے ہیں اس میں سے لے لوں تو اس بندے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب آپ اس میں سے نہیں لے سکتے. جس وقت آپ فقیر کو دے رہے تھے اسی وقت آپ کو نیت کرنی چاہیے تھی کہ یہ پیسہ وہ جو 10,000 اندر رکھے ہوئے فلاں بھائی کے اس میں سے دے رہا ہوں، گھر جا کر لے لوں گا، تو یہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ہو جاتی اور آپ گھر جا کر اس میں نکالنا چاہیں تو نکال بھی سکتے تھے. یہی حکم اپنی زکوٰۃ کا ہے. آپ نے خود اپنی زکوٰۃ کی رقم نکال کے گھر میں رکھی ہوئی ہے. راستے میں کوئی فقیر مل گیا جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، آپ نے یہ نیت کی کہ میں زکوٰۃ کی رقم دیتا ہوں، گھر میں جا کر لے لوں گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے جیب سے پیسے دے سکتے ہیں اور وہاں جا کر آپ لے بھی سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے 10,000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر لیے، اتفاق سے کوئی سخت ضرورت پیش آئی، آپ کے پاس اس کے علاوہ پیسے ہی نہیں، تو آپ اس میں سے ادھار لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں کہ ابھی لے لیتا ہوں پھر بعد میں دے دوں گا. تو وہ آپ کی ملکیت کے پیسے، آپ اس میں سے 2-3 ہزار روپے لے لیں، استعمال کر لیں، بعد میں آپ رکھ دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس میں کسی طرح کا گناہ نہیں ہے. آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم آئی ہے تقسیم کرنے کے لیے 2-2 ہزار کی نوٹ. اب آپ چاہتے ہیں 100-200 روپے دینا، تو اپنے پیسوں سے آپ اس کو توڑ سکتے ہیں، بڑی نوٹ کو چھوٹا کر سکتے ہیں. اسی طرح 10-10 کے بنڈل آ گئے تو آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، اپنی نوٹ سے آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور اپنی نوٹ سے آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی گناہ نہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. حقدار کو یعنی غریب کو زکوٰۃ کی رقم ہدیے کا لیبل لگا کر دینا یعنی ہدیہ بول کر دینا جائز ہے. انعام بول کر دینا یہ بھی جائز ہے. قرض بول کر دینا یہ بھی جائز. خاص طور پر جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہیں. اگر یہ غریب ہوں، زکوٰۃ کے حقدار ہوں اور آپ کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ کچھ ہے نہیں مدد کرنے کے لیے، یا ان کو ضرورت زیادہ ہے، آپ نفلی صدقے سے اس کو پورا نہیں کر سکتے، زکوٰۃ ہی سے پورا کر سکتے ہیں، ضرورت بڑی ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دیں، لیکن زکوٰۃ بول کر نہ دیں، ورنہ انہیں شرم آئے گی، حیا آئے گی کہ زکوٰۃ لے رہا ہوں اپنے بھائی سے. آپ اس کو کہیں بھائی یہ میری طرف سے ہدیہ رکھو. بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ سامنے والا غریب ہونا چاہیے، مستحق ہونا چاہیے، پھر آپ اس کو ہدیے کے نام سے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح ایک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، اچانک اس پہ حالات آ گئے. اب آپ اس کو زکوٰۃ بول کر دیں گے تو اس کی ذلت ہوگی، خفگی محسوس کرے گا کہ ارے میں زکوٰۃ لے رہا ہوں، تو آپ اس کو بھی ہدیے کے نام سے دے سکتے ہیں. اسی طرح علماء کرام اگر غریب ہوں، ائمہ، مؤذنین، یہ لوگ اگر غریب ہوں، زکوٰۃ کے حقدار ہوں، تو آپ ان کو زکوٰۃ بول کر نہ دیں بلکہ ہدیہ بول کر دیں. قرض بول کر بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. ایک بندہ ہے، آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے اس کو ابھی 5,000 دیے تو پھر آئے گا، اور عادت ہے اس کی مانگنے کی، ہے غریب لیکن مانگنے کی عادت ہے کہ بار بار پریشان کرے گا، تو آپ اس کو کہو یہ 5,000 روپے قرض ہے، قرض ادھار، تاکہ 1 سال تک چھٹی ہو جائے، پھر منہ نہ دکھاوے. جب آپ قرض بول کر دیں گے تو جب گیا تو گیا، پھر انشاءاللہ آنے کا نہیں. تو آپ نے اس کو ادھار بول کے 5,000 دیے، دل میں کیا ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا ہو گئی. اتفاق سے اگر وہ بندہ واپس پیسے لے کر آ جائے کہ آپ نے مجھے 5,000 ادھار دیے تھے، لو، تو چونکہ آپ نے تو زکوٰۃ کی نیت سے دیے تھے اور اس نے لیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، سامنے والا مالک ہو گیا.
اب وہ واپس دے تو آپ کے لیے لینا جائز نہیں. آپ اس کو کہتے بھائی میں نے تو اسی وقت معاف کر دیے تھے، جا، کوئی ضرورت نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ آپ لینا نہیں. آپ اس کو کہو اگر وہ بضد ہو نہیں آپ لے لو، تو آپ اس کو کہو بھائی آپ کو تو میں دے چکا ہوں، اگر آپ کا جی چاہے کسی کو دینے کو جاؤ، جس کو جی چاہے دے دو، میں واپس لے نہیں سکتا. کبھی کبھی ہنگامی حالات ہوتے ہیں، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، زلزلہ اور دھرتی کمپ آ گیا، لوگ پریشان ہو گئے. تو ایسے حالات میں زکوٰۃ کی رقم ریلیف میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کو پورا اعتماد ہے کہ جو حضرات ریلیف وصول کر رہے ہیں یہ حقدار کو دیں گے، آنکھ بند کر کے نہیں بانٹیں گے، بلکہ جو حقدار ہوگا اس کو دیں گے، آپ کو اعتماد ہے، تو پھر آپ ریلیف میں بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اور اعتماد نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے، نفلی صدقہ دینا چاہیے. یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے، ذہن میں رکھیں. آدمی کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، مالدار ہے، لیکن زلزلہ آنے کی وجہ سے گھر گر گیا، سیلاب آنے کی وجہ سے مال ڈوب گیا، بیلنس ہے بینک کے اندر ہے اور بینک بھی بند ہے سیلاب کی وجہ سے، 2-5 دن میں صفائی ہوگی تب جا کر بینک کھلے گا اور پھر آپ کو پیسے ملیں گے. فی الحال کچھ نہیں ہاتھ میں، ویسے کروڑ پتی لیکن فی الحال کچھ نہیں. تو جب تک اس کے پاس مال نہیں آتا یہ بندہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ اس کو زکوٰۃ دے بھی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مالدار لیکن پیسہ ایسا پھنس گیا ہے اور حالات ایمرجنسی کے ہیں، تو پھر آپ زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. جیسے ایک مالدار آدمی سفر میں کہیں دور گیا اور پاکٹ چوری ہو گیا. اب اس کو گھر پہنچنا ہے لیکن پیسے ہے ہی نہیں، کیا کرے؟ تو علماء نے مسئلہ لکھا کہ بقدر ضرورت اتنے پیسے وہ زکوٰۃ کے لے سکتا ہے جس سے وہ اپنے گھر اطمینان کے ساتھ پہنچ جائے. بہت زیادہ نہ لے، ضرورت کے حساب سے لے، مجبوری ہو تو لے. اب تو اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے آدمی منگوا سکتا ہے، قرض بھی لے سکتا ہے. تو جب تک زکوٰۃ نہ لے تب تک بہتر ہے، لیکن اگر کوئی صورت نہ ہو تو پھر یہ بندہ مالدار ہونے کے باوجود سفر کی حالت میں زکوٰۃ لے سکتا ہے. ایک آدمی ہے جو جیل میں ہے، کیس لڑنے کے لیے پیسے نہیں. اگر اس کے گھر والے غریب ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں، تو آپ زکوٰۃ کی رقم اس کے گھر والوں کو دے سکتے ہیں، پھر وہ اپنے آدمی کو چھڑانے کے لیے استعمال کریں. لیکن زکوٰۃ کی رقم ڈائریکٹ وکیل صاحب کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. گھر والے آئے کہ بھائی کیس چل رہا ہے، 50,000 روپے وکیل کے باقی ہیں، اب وہ آگے کیس لڑنے کا نہ کہتا ہے، 50,000 دو پھر میں آگے کام کروں. آپ 50,000 زکوٰۃ کے لے کر گئے اور سیدھا وکیل صاحب کے ہاتھ میں فیس کے دے دی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے فیس میں دیے ہیں، فری میں نہیں دیا، آپ نے فیس میں دیے. اور وکیل مالدار بھی ہو سکتا ہے، وکیل غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کا طریقہ یہ گھر والوں کو دو. اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو قید میں ہے اور اس کے گھر والے ہے ہی نہیں یا گھر والے نصاب کے مالک ہیں، تو اب 2 صورتیں ہو سکتی ہے. نمبر 1، آپ گھر والے سے کہیں کہ بھائی قرض لے کر فیس بھر دو، قرض لے کر فیس بھر دو. جب وہ قرض لے کر فیس بھر دیں گے تو مقروض ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کے حقدار ہو جائیں گے. اب آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دو جس سے وہ اپنا قرضہ ادا کریں، تو یہ مناسب ہے، درست ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں، تو اب اس کا کیس وہ بھی تو ہمیں حل کرنا ہے. تو اس کے پاس ملاقات کے لیے چلے جائے جب بھی وقت ملے، اور پھر اس سے کہیں کہ بھائی آپ کے کیس لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے اپنا وکیل بناؤ.
تاکہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ کی رقم وصول کروں لوگوں سے، اور یہ بھائی ہے ان کو آپ وکیل بناؤ کہ یہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم ضرورت میں خرچ کریں۔ وہ کہہ دے ٹھیک ہے آپ میری طرف سے وصول کر لو، اور دوسرے صاحب کو کہہ دے ٹھیک ہے آپ میری طرف سے استعمال کرو، کیونکہ ہم جیل میں پیسہ لے کر نہیں جا سکتے، یہ جرم ہے، اس لیے یہاں مجبوری کی وجہ سے ہمیں صرف بولنے پر کام کرنا ہے، قول پر کام کرنا ہے، تو مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت ہوگی۔ ایک بندہ زکوٰۃ وصول کرے کہ بھائی فلاں بھائی جیل میں لاؤ پیسے زکوٰۃ کے، دوسرے بھائی کو دے دے، وہ اپنا خرچ کرتا رہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں زکوٰۃ کے، اگر میں غریبوں کو بانٹ دوں گا تو ختم ہو جائیں گے، قصہ پورا ہو جائے گا، تو کیوں میں ایسا نہ کروں کہ یہ 5 لاکھ روپے انویسٹ کر دوں کاروبار میں، اور اس سے نفع آتا رہے گا اور نفع غریبوں کو دیتا رہوں گا، تو میٹر ہمیشہ چالو رہے گا۔ تو ایسا کرنے سے یعنی زکوٰۃ کی رقم دھندے میں لگانے سے اور پھر اس دھندے کا نفع غریبوں کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ جو موڑی ہے وہ زکوٰۃ ہے اور اس کا آپ نے کسی کو مالک نہیں بنایا، اس لیے ایسی چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، غریبوں میں تقسیم کر دو، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اور جیسا اللہ آپ کو رزق دیتا ہے، آپ کا رازق اللہ ہے، ان غریبوں کا رازق بھی کون ہے؟ جتنی فکر آپ کو ہے اس سے زیادہ اللہ کو ہے، اس لیے جو احکام شریعت کے ہیں اس پر چلتے رہنا چاہیے۔ ایک آدمی کو یہ شک ہو گیا کہ پچھلے سال میں نے زکوٰۃ دی یا نہیں، شک ہو گیا، یاد بھی نہیں آ رہا ہے کہ زکوٰۃ دی ہے، اور شک میں مبتلا ہے کہ زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں دی تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کو دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، ایک مرتبہ زکوٰۃ دے کر بھول گیا اور اب شک میں مبتلا ہو رہا ہے، یاد بھی نہیں آ رہا ہے کہ زکوٰۃ دی تھی یا نہیں دی تھی، تو مسئلہ یہ ہے کہ دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ایک بندے نے رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دی، 10,000 روپے اس کے ذمے فرض ہوئے تھے، اس نے 10,000 دے کر ختم کر دی۔ اس کے بعد ایک مستحق آیا، تو اب یہ بندہ کیا کرے؟ یا تو نفلی صدقہ دے یا پھر آئندہ سال کی زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتا ہے، یہ نیت کر لے یہ میں ایڈوانس میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور لکھتا رہے کہ ایڈوانس میں اس نے کتنے پیسے دیے، جب اگلے سال حساب کرنے کے لیے بیٹھے گا تو جتنے روپیے ایڈوانس میں وہ دے چکا ہے اس کو لیس کر دے اور جو بچ جائے وہ ادا کر دے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ آیا تھا روزے کے بیان میں، یاد ہے کیا؟ فلاں چیز ایڈوانس میں نہیں دے سکتے، کچھ یاد ہے؟ فدیہ، ہاں فدیہ ایڈوانس میں نہیں دے سکتے، اور یہاں زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی دے سکتے۔ اسی طرح ایک بندے کو زکوٰۃ کے مسائل معلوم نہیں، کئی سال گزر گئے مالدار ہونے پر، لیکن اس نے زکوٰۃ ادا، اب اس کو مسئلہ معلوم ہوا کہ ارے یہ تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور دینی پڑتی ہے، تو اب اس کے اوپر فرض ہے کہ یہ بیٹھ کر اطمینان سے حساب لگائے، کب سے زکوٰۃ نہیں دی ہے؟ 2004 سے نہیں دی، تو اندازہ لگا کہ 2004 میں کتنا مال تھا میرے پاس۔ اب پکی بات تو معلوم نہیں ہو سکتی، اندازہ ہی لگا سکتا ہے، اور تھوڑا زیادہ لگا لو کہ 2004 میں 2 لاکھ ہوں گے، چلو 2,10,000، 2,10,000 لکھ لو 2004 میں، 2005 میں اتنے، 2006 میں اتنے، ٹوٹل لکھ لو، اور پھر اس پر کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ بھی لکھ لو، پھر دھیرے دھیرے ادا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، زکوٰۃ تو فرض ہے، مسئلہ سیکھنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، اس لیے اگر کئی سال سے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو بعد میں جب معلوم ہوگا تب بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایک صاحب تھے، ان کے پاس شعر تھے، شعر، اب انہیں یہ مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا کہ شعر پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایک دن بیان کے اندر یہ بات آ گئی،
تو پھر انہوں نے معلوم کیا کہ ایسا ایسا ہے اور کئی سال سے ہم نے تو زکوٰۃ نہیں دی. پھر انہوں نے حساب لگایا پچھلے سالوں اور حساب لگانے کے بعد پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کی. بڑی رقم ہو گئی لیکن الحمدللہ انہوں نے کیا کیا, اس کو ادا کیا. اسی طرح بعض کمیٹیاں ہیں جو غریبوں کو لون دیتی ہے, تو زکوٰۃ کے پیسے سے لون دینا یہ بھی جائز نہیں ہے, اس لیے کہ لون دینے میں بھی مالک بنانا نہیں پایا جا رہا ہے. ایک مسئلہ یاد آیا, آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم رکھی ہوئی اور ایک بندے کو دینے کی نیت آپ نے کی ہے کہ یہ 10,000 روپے زید کو دینے, رقم آپ کے پاس ہے, آپ کی اپنی زکوٰۃ ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بندہ آ گیا جو زکوٰۃ کا حقدار ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ 10,000 روپے مجھے قرض دے دیجئے, 2 دن میں آپ کو دے دوں. تو یہ 10,000 آپ اس کو قرض میں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بندہ بھی زکوٰۃ کا حقدار ہے, اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. 2-4 دن میں اپنی ضرورت پوری کرے اور پھر آپ کو لا کر 10,000 روپے دے دے اور پھر آپ یہ 10,000 زید کو دے دے جس کو دینے کی آپ نے نیت کی ہوئی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. یہاں پہنچ کر زکوٰۃ کا بیان مکمل ہوا. اب کل انشاءاللہ اعتکاف کے مسائل بیان کریں گے. ایک مسئلہ ذہن میں آیا کہ اگر ہمارے پیسے گھر میں ہیں زکوٰۃ کے اور ہم باہر ہیں اور اپنی جیب سے یہ نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, گھر جا کے اس میں سے لے لوں گا, تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, کیونکہ اس پیسے کے بھی آپ مالک ہیں جو آپ کی جیب میں ہے اور اس پیسے کے بھی آپ مالک ہیں جو آپ کے گھر میں ہیں, دونوں آپ کی ملکیت میں. ایک دوسرا مسئلہ ہے بینک کے سود کا. اکاؤنٹ ہوتا ہے بینک میں, اس میں سود اور بیاج جمع ہوتا ہے. مثال کے طور پر 1,000 روپے سود جمع ہو چکا ہے اور آپ نے اپنی جیب سے 1,000 روپے دیے اور یہ نیت کی کہ جو سود اندر جمع ہے یہ وہ دے رہا ہوں, تو یہ آپ کا سود ذمے سے ساقط نہیں ہوگا, یہ تو نفلی صدقہ ہوا. کیوں؟ یہ پیسے جو جیب میں ہیں اس کے آپ مالک ہیں اور سود مال حرام ہے جو بینک میں رکھا ہوا ہے, اور حرام مال کا مسلمان مالک نہیں ہوتا, وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے, اس لیے جیب سے اگر دے دو گے تو وہ سود ساقط نہیں ہوگا. طریقہ یہ ہے کہ آپ بینک سے اسی نیت سے پیسہ نکالیں کہ جو سود کی رقم ہے وہ نکال رہا ہوں, اس نیت سے آپ رقم نکالیں اور پھر وہ آپ غریب کو دے دیں, تو وہ سود سے آپ بری الذمہ ہو جائیں گے. اگر اپنی جیب سے دیں گے تو پھر یہ ادا نہیں ہو. علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ بینک میں اگر سود کی رقم جمع ہو گئی ہو تو بہتر یہ ہے کہ پورا بیلنس نکال لیا جائے. مثال کے طور پر 5,600 روپے ہیں اور اس پہ 600 روپے سود کے ہیں, تو آپ پورے اٹھا لو 5,600, بیلنس 0 کر دو. اب 600 روپے اس میں سے نکال کر 5,000 دوبارہ اندر جمع کر دیجئے. یہ تو تقوی کا تقاضا ہے, اگر کوئی ایسا کر سکتا ہو تو اس کو ایسا کرنا چاہیے. لیکن فتوے میں کم سے کم اتنی گنجائش ملتی ہے کہ بندہ جب پیسہ نکال رہا ہے اس وقت یہ نیت کر لے کہ میں یہ سود کی رقم جو جمع ہے وہ نکال رہا ہوں, تب بھی معاملہ ہو جائے گا. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ایک بچہ غریب ہے, زکوٰۃ کا حقدار ہے اور فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں. اس نے آپ سے کہا کہ میری 10,000 روپے فیس ہے, آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم موجود ہے, آپ نے سیدھے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی. یہ جائز نہیں ہے, زکوٰۃ ادا نہیں ہے. آپ اس کے ہاتھ میں دے دو, لو یہ 10,000 جاؤ جا کے جمع کرو, یا آپ اس کے ہاتھ میں دے دو, جب وہ جانے لگا بھائی ادھر لا, تو کہاں جائے گا ابھی ڈالنے, میں خود ہی ڈال دوں گا, لا. تملیک ہو گئی, مالک بنانا پایا گیا. اب آپ لے کر کے زکوٰۃ کی رقم ڈال دیجئے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے. ایک آدمی مالدار ہے اور زکوٰۃ لے رہا ہے
ایک آدمی مالدار ہے اور زکوٰۃ لے رہا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کا ایک ایک روپیہ حرام ہے، جائز نہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ سوال کرتا ہے بغیر سخت ضرورت کے، مانگتا ہے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حال میں اس کو اٹھائیں گے کہ اس کے چہرے پر چمڑی نہیں ہوگی، ڈھانچہ ہوگا۔ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ذلیل کیا بغیر ضرورت کے، اللہ قیامت میں اس کو ذلیل کرے، اس حال میں وہ آئے گا۔ اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، مستحق نہ ہو تو نہ لے۔ اگر اس کی تو ادا ہو جائے گی نا مالدار والے کو، اس کو بعد میں پتہ چلا کہ تو مالدار۔ یہ مسئلہ تو پہلے میں نے بتایا ہے کہ ہمارے ذمے تحقیق کرنا ضروری ہے، سامنے والا حقدار ہے یا نہیں اس کی تحقیق کر لے۔ تحقیق کے بعد اطمینان ہوا کہ ہاں یہ غریب آدمی ہے، اور اطمینان ہونے کے بعد آپ نے زکوٰۃ دے دی، اور پھر پتہ چلا کہ ارے غلطی ہو گئی، تحقیق برابر نہیں ہو پائی تھی، مالدار آدمی تھا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ تحقیق کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ اسی طرح مدارس اسلامیہ سے جو حضرات چندے کے لیے آتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے، کوئی تصدیق ان کے پاس ایسی ہے، ایسے آدمی کی تصدیق جس پر ہمیں بھروسہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں لکھے گا، جو اس نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، بس آپ کو اطمینان ہو جائے تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس بندے کے پاس احمد آباد کی تصدیق ہو، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ اس بندے کے پاس آپ کے محلے کے کسی آدمی کی تصدیق ہو۔ یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے، یہ ظلم ہے۔ اس لیے جس طرح بغیر تحقیق کے دینا یہ ٹھیک نہیں، اسی طرح تحقیق میں غلو کرنا اور حد سے آگے بڑھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے یہاں کوئی زکوٰۃ لینے نہیں آئے۔ جب آپ ضرورت سے زیادہ سختی کریں گے تو آپ کے پاس کوئی زکوٰۃ لینے نہیں آئے گا، اور وہ رقم جو آپ کی نیک کام میں استعمال ہوتی تھی وہ گھر میں پڑی رہ جائے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ زکوٰۃ اور صدقہ کا مال لے کر گھومیں گے، کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ بیچارے آتے ہیں اور ہمارے پاس سے زکوٰۃ لے جاتے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ دے کر ہم احسان کرتے ہیں، وہ تو ہمیں دینا ہی دینا ہے، اس میں احسان کی کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کراتے ہیں۔ رمضان میں، رمضان کے بعد مدرسے میں آپ کے لیے دعائیں بھی کراتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر مان لیجئے کہ کوئی سفیر بوگس ہے اور آپ کو یقین ہو گیا، تب بھی آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اس کی ذلت کریں، یہ آپ کو اجازت نہیں، آپ اس کو ذلیل کریں، یہ آپ کے لیے درست نہیں۔ ہاں، آپ اس کو پکڑ لیں اور جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، لوگوں کو اطلاع کرنا کہ بھائی یہ آدمی ٹھیک نہیں، وہ آپ اطلاع کر دیں۔ وہ مار دھاڑ کرنا اور پھر اس کو ذلیل کرنا، یہ قانون کو ہاتھ میں لینا ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے صحیح چندہ کر رہا ہے، چاہے وہ ضرورت سے زیادہ کر رہا ہے لیکن ہے ٹھیک، اب دوسرے نے آ کر کسی کو چڑھایا کہ یہ بوگس ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور اس نے اٹھا کر کے اس کو مشہور کر دیا کہ یہ بوگس ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تحقیق کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ نے کسی کو ذلیل اور رسوا کیا، آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی آدمی پکڑا بھی جائے تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ مار دھاڑ کی اجازت نہیں، آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں آدمی ہے، یہ پکڑا جاوے تو اس کی دھلائی کرنا، نہیں، یہ بالکل درست نہیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ غلط ہے، 100% غلط ہے، کوئی بھی کرے غلط ہے، غلط ہے، چاہے میں کروں چاہے آپ کریں، کوئی بھی کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں نیت کر لی، بعد میں نیت کی اور وہ پیسے اس کے پاس موجود ہیں تو ادا ہو جائے۔ 500 روپے مجھے فکرے کے دینے ہیں،